بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے حدیث کے عنوانات شروع کیے ہیں کہ حدیث کیا ہے اور اس کی اہمیت کیوں ہے۔ درود و سلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی حدیث کی کتابیں اسلامی روایت میں اہم متن ہیں، مذہبی حقوق اور اہمیت کے لحاظ سے قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور منظوری کا مجموعہ ہے جو مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی اور روحانی عمل میں رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ احادیث اپنے جوہر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاعات ہے۔ ہر حدیث دو حصوں پر مشتمل ہے: اسناد راوی کا سلسلہ اور متن حدیث کا متن۔ اسناد نے حدیث کو معتبر راویوں کی ایک زنجیر کے ذریعے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، جبکہ متن میں اصل پیغام واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ احادیث اس لیے اہم ہیں کہ وہ قرآن کی تعلیمات کی تفصیلی وضاحت فراہم کرتی ہیں، جس میں عبادات، اخلاقیات، سماجی طرز عمل اور قانونی معاملات کے پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ وہ اس بات کی عملی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں قرآنی تعلیمات کی تشریح اور عمل کیسے کیا۔ احادیث کو ان کی سند، ماخذ اور موضوع کی بنیاد پر مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک صحیح مستند، یہ وہ احادیث ہیں جن میں راویوں کا سب سے زیادہ معتبر سلسلہ ہے اور کسی قسم کی بے ضابطگی یا نقص سے پاک ہے۔ دو حسن، اچھی، ان احادیث کا سلسلہ معتبر ہے لیکن صحیح کے مقابلے میں قدرے کم سخت ہے۔ تین ضعیف، ضعیف اس زمرے کی احادیث میں راویوں کے سلسلہ میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ روابط کا غائب ہونا اراوی کی قابل اعتباریت۔ چار موضوع، من گھڑت، یہ وہ احادیث ہیں جو من گھڑت معلوم ہوتی ہیں اور دینی رہنمائی کے لیے قبول نہیں ہوتی۔ احادیث کے کئی اہم مجموعے عالم اسلام میں بڑے پیمانے پر پہچانے جاتے ہیں اور ان کی تزئین کی جاتی ہے۔ ان میں سے 6 خاص طور پر نمایاں ہیں جنہیں قطب الستہ 6 اصولی کتب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک، صحیح البخاری، امام محمد بن اسماعیل البخاری کی مرتب کردہ یہ حدیث کا سب سے مستند مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں 7000 سے زیادہ احادیث ہیں جن کی صداقت کے لیے احتیاط سے انتخاب کیا گیا ہے۔ دو، صحیح مسلم، امام مسلم ابن الحجاج کی تالیف کردہ یہ مجموعہ انتہائی قابل قدر ہے اور اکثر صحیح البخاری کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں احادیث کی سند کو بھی ترجیح دی گئی ہے۔ تین، سنن ابو داؤد، امام ابو داؤد السجستانی کی طرف سے مرتب کردہ یہ مجموعہ قانونی احکام سے متعلق احادیث پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور اسلامی فقہ کے حوالے سے اپنے جامع نقطہ نظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ چار، سنن الترمذی، امام ترمذی کی طرف سے مرتب کردہ اس مجموعہ میں وہ احادیث شامل ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے، جن میں آپ کی سیرت اور اقوال بھی شامل ہیں، ان کی صداقت پر تبصرہ بھی شامل ہے۔ پانچ، سنن النسائی، امام النسائی کی مرتب کردہ یہ کتاب اپنے سخت انتخاب کے معیار کے لیے جانی جاتی ہے اور اس میں عبادات کے دیگر پہلوؤں سے متعلق احادیث پر توجہ دی گئی ہے۔ 6، سنن ابن ماجہ، امام ابن ماجہ کا مرتب کردہ یہ مجموعہ اکثر 6 کتابوں میں موجود دیگر کتابوں کے مقابلے میں قدرے کم مستند سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ حدیث ادب کا ایک قیمتی ماخذ ہے۔ کتب الستہ کے علاوہ دیگر اہم احادیث کے مجموعے ہیں، جیسے امام مالک کا موطا اور امام احمد بن حنبل کی مسند، جو اسلامی علمی روایت میں بھی اہم مقام رکھتے ہیں۔ اسلامی احادیث کی کتابیں اسلام کی تعلیمات اور طریقوں کو سمجھنے کے لیے ناگزیر وسائل ہیں۔ وہ نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک تاریخی بیان فراہم کرتے ہیں، بلکہ ان کے نمونے کی پیروی کرنے کی کوشش کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایک جامع رہنما کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ احادیث کا تحفظ اور مطالعہ اسلامی اسکالرشپ کا ایک اہم حصہ ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پیغمبر کی حکمت اور رہنمائی تمام نسلوں تک پہنچتی رہے۔